مسیح خداوند کے پاک قدوس معتبر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری عرفان جیمز ہے۔ میرا تعلق فاٹا کرم ایجنسی سے ہے جو کہ افغانستان بارڈر پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آج میں سب سے پہلے نہایت مشکور ہوں پاکستان مسیحی چینل کا اور ان کے بانی و چیئرمین خدا کے خادم بھائی جاوید کا، جنہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آج میں ان کے چینل پر آ کر خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج ہم خدا کے کلام سے بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے، پھول کملاتے گھاس مرجھا جاتی ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا مجھے ملک پاکستان کے جتنے بھی قبائلی علاقہ جات ہیں، اس کے علاوہ افغانستان، ایران اور پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں خدا اپنے جلال کے لیے، کلام کی وسعت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں کمپیریٹیو اسٹڈیز سے اور اسی طرح خداوند مجھے فضل بخشتا ہے کہ میں غیر قوموں میں جا کر خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری یوتھ کو، ہماری کلیسیا کو اور ہمارے چرچز کو اس چیز پر دھیان دینا ہوگا کہ ہم نے خدا کے کلام کی بشارت کی خاطر اور اپنی کلیسیا میں اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے، تاکہ وہ جب غیر قوموں میں جاتے، جب وہ جاب کرتے، جب وہ بزنس کرتے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے ایمان کا دفاع کیسے کرنا ہے، انہوں نے کیسے خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مسیحت کیسا مذہب ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، مسیحت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحت ایک خوشخبری ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں پر جنگ و جدل ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے ہیں، جہاں پر انسان کا گلا کاٹتے ہوئے ذرا سی بھی اس کو جو ہے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسے ذرا سی بھی آر محسوس نہیں ہوتی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو خوشخبری کی ضرورت ہے، اور مسیحت وہی خوشخبری ہے۔ آئے خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں، عہد عتیق میں سے امثال کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں تحریر ہے: مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دانا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی ایک تگ و دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہر انسان اس بھاگ دوڑ میں ہے کہ اس نے ترقی حاصل کرنی ہے، اس بھاگ دوڑ میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کامیابی کی خاطر جب وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا، جب وہ کوئی ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، جب وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم مشورت کہتے ہیں۔ اور مارکیٹنگ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی مشورہ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں دیا جاتا، لیکن ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ خدا اپنے کلام کو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مشورہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ کیسے ہم نے خدا کی مشورت کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کیسے ہم نے تربیت پذیر ہونا ہے، کیسے ہم نے حکمت میں، کیسے ہم نے خدا میں بڑھنا ہے، ترقی حاصل کرنی اور اس کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے۔ اور آگے آیت میں لکھا ہے: آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم بہت ساری اپنے دلوں میں، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں میں، اپنی لائف میں ایسی پلاننگز رکھتے ہیں، ہمارے ایسے بہت سارے منصوبے ہیں، ہمارے ایسے بہت سارے گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں جسے ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہماری بہت سارے جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہم نے اس کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز کو اپنایا ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ آدمی کے دل میں تو بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی
قائم رہے گا. کیونکہ ہم جو پلاننگ کرتے ہیں, ہم جو سوچتے ہیں, ہماری سوچ محدود ہے, ہمارے ارادے محدود ہیں, ہمارے خیالات محدود ہیں. ہم تو صرف اتنا سوچ سکتے ہیں جتنی ہماری حد نگاہ ہے, جتنی ہماری ذہنیت ہے, جتنا ہماری سوچ ہے, جتنی ہمارے اندر حکمت ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے, ویسے ہی خدا کے ارادے بھی انسان کے ارادوں سے بلند ہیں. آج جب ہم پلاننگز کرتے ہیں, ہمارے اندر بہت سارے ایسے ہم نے جو ہے وہ ارادے کر رکھے ہیں. آج ہم کیوں ناکام ہیں؟ آج کلیسیا اس مقام تک کیوں نہیں پہنچی؟ آج ہمارے خاندانوں میں وہ برکت کیوں نہیں؟ آج ہماری یوتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کو چھوڑ کر زیادہ ٹک ٹاک اور فیس بک پر کیوں ٹائم گزار رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری کلیسیا میں اس ادب معارفت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے گولز تو ہیں, لیکن ہمارے گولز کے اندر خدا کا رول نہیں ہے. We never include God in our plannings. ہماری پلاننگز میں, ہمارے منصوبوں میں, ہمارے ارادوں میں, ہمارے خیالات میں خدا شامل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمت, ہمارے ارادے, ہمارے خیالات, ہماری سوچیں وہ بہت جو ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی, یا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ, اگر آپ لوکا طبیب کے معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 12ویں باب میں جب آپ اس کی 16ویں آیت سے مطالعہ کرتے ہیں, ایک تمثیل میں ذکر کیا گیا ہے اس شخص کا جو مالدار تھا, جس کے پاس بہت اچھی فصل ہوئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں پرانے اپنے جو کوٹھیاں ان کو گرا کر بڑی کوٹھیاں بناؤں گا اور اس مال کو جمع کروں گا. تو کیا ہوگا؟ اپنی جان کو کہتا ہے کھا پی اور عیش کر. لیکن لکھا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے, اے نادان, تجھے کیا خبر کہ آج رات ہی تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی, لے لی جائے گی. ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں کون سی رات آخری رات ہوگی. ہم جب چرچ جاتے ہیں, ہم جب اکثر گھر پہ ہوتے ہیں, اکثر ہماری لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, تو اچانک ہمیں یہ خبر ملتی ہے جی فلاں شخص جو ہے وہ کسی کے گھر گیا اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ہاسپٹل اسے لے کے گئے, اچانک سے بخار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. فلاں شخص جو ہے وہ لاسٹ سنڈے اس لیے نہیں آیا کیونکہ ان کا فلاں فوت ہو گیا ہے. ہم روزانہ ایسی خبریں سنتے ہیں, اور ہم بھی یہ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں آخری رات کب ہوگی, ہماری زندگی کا آخری دن کب ہوگا. اور زبور میں لکھا ہے کہ کون قبر میں خدا کی ستائش کرے گا. توبہ کا وقت آج ہے. جب ہم زندہ ہیں تو ہم زندگی میں اپنے زندگی سے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, جب ہم کوئی ارادہ رکھتے ہیں, جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, سو ہمیں سب سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے. کبھی کبھی آج مسیحی خاندانوں کو جب دیکھتا ہوں تو وہ مشکلات سے دو چار کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ لوط کی طرح وہ سرسبز علاقے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سرسبز زمین میں جا کر ان کو ترقی ملے گی, ان کی زندگی آسان ہو جائے گی, ان کو برکت ملے گی, ان کے پاس بہت ساری دولت ہوگی, ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا. لیکن اگر ہم بھی آج جس طرح لوگ فیک کیسز بنا کر بیرون ملک جاتے ہیں, اسائلم کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کرواتے ہیں, اور وہ بیرون ملک جا کر بتاتے ہیں جی ہماری جان کو تو بڑا خطرہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ, یورپ یا کینیڈا سیٹل ہونے سے ان کی لائف میں بہت بڑی برکت آئے گی. لیکن مسیح میں میرے عزیزو, خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی اور وہ اس میں دکھ نہیں ملاتا. خدا کے ارادے قائم رہتے ہیں, خدا کے منصوبے قائم رہتے ہیں, اور خدا ہی انسان کو برکت دیتا ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے, اور اس پیار کا ثبوت اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی, آپ کو کثرت کی زندگی, آپ کو کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں ہر وہ قدرت اور وہ برکت آپ کو دینا چاہتا ہے اپنی قدرت سے, جس سے آپ اپنی دنیاوی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں, بابرکت طریقے سے گزار سکیں. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے پریورٹی اپنے خدا کو دینی ہے. آج ہم
انشورنس پلاننگز تو کروا لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. آج ہم ان کے اسکول کے لیے تو سوچتے ہیں کہ ہم انہیں اچھے اسکول میں داخلہ دلوائیں. آج ہم ان کی ٹیوشن کے لیے ٹیچرز کا تو انتخاب کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم ان کے لیے اچھی فیلوشپ کا انتخاب نہیں کرتے. کبھی ہم ان کے لیے خدا کے حضور دعا نہیں کرتے. کبھی ہم اپنی اولاد کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اور وہ تمام برکات جو خدا نے ہمیں دے چھوڑی ہیں, ہم کبھی ان کا شکر ادا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے دل میں تو بہت سارے منصوبے ہیں, انسان کی زندگی میں تو بہت سارے خیالات ہیں, ہماری بہت ساری پلاننگز ہیں. ہم شاید باہر جانا چاہتے ہیں, ہم گھر خریدنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ کسی جگہ پر ایسی سیٹل ہونا چاہتے ہیں جو ہماری دل کی خواہش ہے. آج کی نوجوان نسل کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کسی شخص کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ چوز کر لیتے ہیں بعد میں ان کی لائف میں ایک ریگریشن رہ جاتا ہے, وہ پچھتاوا رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا شاید آپ کو بہت اچھا دینا چاہ رہا ہوتا ہے, خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی تھی کہ اسحاق پیدا ہو, لیکن انسان نے اپنی مرضی سے اسماعیل کو پیدا کیا. خدا کے ارادے, خدا کی سوچیں, خدا کے خیالات ہمارے لیے بڑے وسیع ہیں, اور ان خیالات میں ہمیشہ ہماری بڑھوتی ہے, ان خیالات میں ہمیشہ ہمارے لیے برکت ہے, ان خیالات میں ہمیشہ ہمارے لیے ترقی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں خدا کو موقع نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے. وہ ہمارے درمیان میں رہنا چاہتا ہے, وہ ہمارے پیچھے رہنا چاہتا ہے, وہ ہمارے آگے چلنا چاہتا ہے, وہ ہمیں اپنی قدرت سے نوازنا چاہتا ہے, وہ ہمیں اپنے جلال سے نوازنا چاہتا ہے, وہ اپنے کلام سے نوازنا چاہتا ہے, وہ اپنے پاک روح سے ہمیں بھرنا چاہتا ہے. جس طرح حنا نے خدا کے حضور اپنی التجا پیش کی, اپنے دل کو پانی کی طرح خدا کے حضور انڈھیل دیا, تو خدا نے کیا کیا؟ اس کے دل کی مراد کو پورا کیا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے ارادوں میں خدا کے ارادے ہوں گے, جب آپ کے ارادوں میں خدا کی مرضی شامل ہوگی, جب آپ کی زندگی میں خدا کی مشورت ہوگی, جب خدا کی کاؤنسلنگ آپ کی زندگی میں ہوگی, جب خدا کی انسٹرکشنز اور ٹیچنگ آپ کی زندگی میں ہوں گی, تو تب آپ کی زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ دیر پا ہوں گے, آپ اس سے برکت پائیں گے. اور اگر ہم بزرگ پولس کا یعقوب کے نام خط دیکھیں تو چوتھے باب کی اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سودا گری کر کے نفع اٹھائیں گے, اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا, ذرا سنو, تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے, بخارات سا حال ہے, ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے. یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندگی میں رہیں گے, زندہ بھی رہیں گے, اور یا وہ کام بھی کریں گے, مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو, ایسا سب فخر برا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم اپنے لیے ٹائم سیٹل کر لیتے ہیں, ہم جگہ کا انتخاب کر لیتے ہیں, ہم وقت کا انتخاب کر لیتے ہیں, ہم سب چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ہم اپنی پلاننگز بھی بنا لیتے ہیں, ہم اپنے آبجیکٹیوز بھی سیٹل کر لیتے ہیں, ہم اپنے ٹارگٹس بھی بنا لیتے ہیں, ان کے لیے اسٹریٹجیز کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہم فیل ہوتے ہیں, ہم ناکام ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کے کیے گئے فیصلے شاید تھوڑے وقت کے لیے اسے خوشی دیں, شاید وہ تھوڑے وقت کے لیے اسے زندگی میں کچھ ہنسنے کا موقع دیں, لیکن بعد میں وہی پرابلمز, وہی پریشانیاں, وہی تکلیفیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب ہم خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں تو ابلیس کو ایک اوپن چانس ملا ہوتا ہے, وہ ایک اوپن اس کے لیے آپشن ہوتا ہے, وہ آپ کو کہیں بھی یوٹیلائز کرتا, استعمال کرتا ہے, اور پھر آپ بدی میں بڑھتے جاتے ہیں. کیونکہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ ہماری خاطر خلوت خانوں میں آنسو بہاتا ہے, وہ اپنی صلیب پر باہیں پھیلا کر اس نے جو ہے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم نے بہت بڑی بڑی پلاننگز کی ہوتی ہیں, ہم نے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے, لیکن جو سوچتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا تو چاہتا ہے کہ وہ ہمیں برکت دے, خدا تو چاہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھیں, ترقی کریں, آگے بڑھتے چلے جائیں. ایک شخص تھا
جس کا تعلق ایک افریقہ کے چھوٹے سے علاقے سے تھا، اور خدا نے اسے جو ہے وہ اس کے زندگی میں ایک میسج دیا اسے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو جا اور رشیا کے اندر جو ہے وہ میرے کلام کو پھیلا، میری اس کلام کی خوشخبری زندگیوں تک پہنچا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اسی دن اپنا سامان پیک کرتا ہے اور نیکسٹ ڈے وہ فلائٹ پکڑتا ہے اور ود فیملی جو ہے وہ رشیا لینڈ کرتا ہے۔ چونکہ وہ ایک بڑے گرم علاقے سے، جہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں سے وہ سیدھا فلائی کر کے رشیا کے اندر لینڈ کرتا ہے، لیکن ود ان ویک جو ہے اس کی فیملی سب کی سب ہلاک ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پر بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ بڑا بیزار ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے یہاں پر بھیجا لیکن میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میری فیملی کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ جب وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا تیری مرضی تھی میں یہاں آؤں، لیکن میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، تو خدا اس وقت اس سے بات کرتا ہے کہ میں نے تجھے یہ تو کہا تھا کہ تو جا اور یہ کام کر، لیکن تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس وقت کروں، کب کروں۔ کبھی کبھار ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کہاں سے آغاز کرنا ہے، کیسے آغاز کرنا ہے، کس کے ساتھ آغاز کرنا ہے اور کس طرح آغاز کرنا ہے۔ ایماندار کی زندگی میں اس کے ٹارگٹس بڑے کلیئر ہوتے ہیں، ایماندار کی زندگی کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل ایک ایسا ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آف پرنسپل ہے، جو ہمیں ہر چیز پر پراپرلی گائیڈ کرتا ہے۔ جس طرح ایک آرگنائزیشن ایک ایس او پی پر رن کرتی ہے، وہ ایس او پی کیا ہوتا ہے کہ ہائرنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے اپریزل کیسے کرنا ہے، آپ نے کسی کو فائر کیسے کرنا ہے، اس کی پروموشن کیسے کرنی ہے، اس کی ڈیموشن کیسے کرنی ہے، آپ نے میٹنگز کا ایجنڈا کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام بھی ایک ایماندار کی زندگی میں ایک ویل آرگنائزڈ طریقے سے اسے گائیڈ کرتا ہے کہ اس نے دعا میں کس طرح دعا کرنی ہے، اس نے روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس نے خاندان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس نے کلیسیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیسے اور کس طرح کی پلاننگ کرنی ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے، ہاؤ، وین اینڈ ویئر۔ آج کلیسیا پریشان ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ ہمیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہوگا۔ کلام کہتا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو، لیکن آج ہم فکروں میں دبے ہوئے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج ہم قرض اور سود کی لعنت میں گرفتار ہیں، آج ہم ٹینشنز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے یہ بات پتہ چلی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ کون سی ہے، وہ صرف اور صرف ٹینشن کی اور نیند کی جو ادویات ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس قدر فرسٹریشن ہے، اور جب ایک ایماندار کی زندگی میں فرسٹریشن آتی ہے، جب خوف آتا ہے، جب فکر آتی ہے، تو وہ اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر ہم بزرگ داؤد کو دیکھتے ہیں جو ساؤل کے ڈر سے بھاگتا ہے اور غالباً 23 کلومیٹر دور یروشلیم سے آگے ایک علاقے جسے جات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں مسیح میں میرے عزیزو، جات وہ علاقہ ہے جہاں پر جاتی جولیت پیدا ہوا تھا، اور یہ وہ شخص جسے بزرگ داؤد نے نہ صرف ہلاک کیا بلکہ اس کے بارے میں پریز کی جاتی تھی، اس کی یہ تعریف کی جاتی تھی۔ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اسی جاتی جولیت کی تلوار بھی ہے، اور وہ دشمن کے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ بزرگ داؤد جو کہ ساؤل کے داماد تھے، اور ساؤل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی سیٹ پر بیٹھے، اس بادشاہت پر تخت نشین ہو، لیکن چونکہ وہ داؤد گھبرا جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی میں، اس فرسٹریشن میں اسے سمجھ نہیں آتی، وہ دشمنوں کے علاقے میں چلا جاتا۔ اور اگر آپ پہلا سیمبل جو ہے اس کا مطالعہ کریں، غالباً 14-15 باب کا، تو آپ کو ایک پوری ڈیٹیل ملتی ہے، اور وہاں پر وہ اس فرسٹریشن میں آ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے لوگ پہچانیں گے نہیں، کیونکہ اس کا بھی خیال تھا، کیونکہ جس طرح آج ہمارے پاس فیس بک ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا ہے، اور ہمیں غالباً بہت سارے لوگ جو ہے اس ریسورسز کے تھرو، ان میڈیمز کے تھرو جانتے ہیں۔ اس دور میں تو ایسی چیزیں نہیں تھیں، اس کا خیال تھا کہ مجھے جات کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہی واز ریکگنائزڈ، اور اس نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، وہ پاگلوں کی طرح ایکٹنگ کرنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خوف آ چکا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے خدا نے جاتی جولیت کے سامنے کھڑا کیا۔ کیا ہوتا ہے جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے، جب ہماری زندگی میں خدا کی پلاننگ ہوتی ہے،
اگر ہم ساؤل کو دیکھ لیں تو خدا چاہتا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ یہ ساؤل کی نہیں، یہ خدا کی جنگ تھی، لیکن وہ گھبرایا ہوا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا، کس سے؟ جاتی جولیت سے۔ آج ہم اگر خدا کے لوگ ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو خون خریدا کہتے ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر کل کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر کل کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر غیر قوموں سے ڈرنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ میرا جیتا میں مسیح کے لیے ہوں اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ اگر جس طرح بزرگ پولس کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو جس کے اندر مسیح زندہ ہے، جس کے اندر مسیح زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اس کے اندر پیار ہوتا ہے، اس کے اندر محبت اور ایک دوسرے کے لیے چاہت ہوتی ہے۔ کیا آج ہمارے اندر مسیح زندہ ہے؟ کیا ہم نے اپنی میں اور انا کو مار دیا ہے؟ کیا ہم نے آج یہ سوچ لیا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ کیونکہ ہم جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو اس نے صلیب پر بھی جاتے وقت یہ کہا تھا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی بزرگ باپ ابراہیم کی طرح کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں، کیونکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیش کر دیا تھا خدا کی صرف بات کے اوپر لبیک کہنے کے لیے۔ سم ٹائمز ہماری زندگی میں ایکسکیوزز آ جاتے ہیں، ہم بہانے کرتے ہیں، جس طرح خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اے خدا دیکھ میں بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ وہ خدا جو اسے ماں کے بطن میں جب وہ بے ترتیب مادے کی صورت میں تھا، خدا اسے تب بھی واقف تھا۔ کیا خدا یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بچہ ہے، وہ بول نہیں سکتا؟ سو وی ہیو ایکسکیوزز۔ ہمارے زندگی میں بہت سارے بہانے ہیں، جی میں خدمت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے پاس کنوینس نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس دولت نہیں، یا میری اولاد جو ہے وہ اچھے اسکول نہیں جاتی اس لیے وہ نافرمان ہے، یا میری اولاد جو ہے میں ان کو اچھی تربیت نہیں دے سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ پیسہ ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ پیسہ انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام کو موقع دیں، ہم خدا کی مرضی اور اس کی مشورت کو اپنی زندگی میں جانیں۔ جس طرح زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت کو اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا، وہ ہمیں انسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں مشورت دینا چاہتا ہے، وہ ہماری کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہے۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، آج کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم خدا کی مشورت کو اپنی زندگی میں لیں، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں لیں، اور اپنی ہر پلاننگ میں خدا کو اولیت دیں۔ جب ہم اپنی پلاننگز میں، اپنے آبجیکٹیوز میں صرف اور صرف اولیت خدا کی مرضی کو دیں گے تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ مسیح خداوند کے پرفضل قدوس اور معتبر نام کے وسیلہ، آمین۔